بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خولہ بنت سلبہ قبیلہ بنی اوف بن حضرت سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اوس بن صامت سے ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ الفاظ نکال دیے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے اظہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی تھی اور نہ ہی وہ اس کا شوہر۔ بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اتر گیا۔ طبیعت میں سکون ہوا اور خفگی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادام اور انتہائی پریشان ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے، میرے آپ کے باہمی علائق حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک کے وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئیں اور حضرت عائشہ کے مکان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولی، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں۔ ان کی تیز طبع، تند مزاجی اور ضعف و پیری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے انتی اعلی کا زہرامی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رو پڑتی ہیں اور اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم نو اور موعد نہیں ہیں تو نہایت مایوس ہوئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے کہ خولہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور الخواہ کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں خولہ کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسرت کے لہجے میں خولہ سے کہا کہ خولہ، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ یاس اور امیر کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائے اور تفریق و جدائی کا حکم
صادر ہو جائے۔ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحت بے-تابی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ کے لبوں پر تبسم کھیل رہا تھا۔ دیکھ کر خولا کی امید بندی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولا، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ چونکہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام بھی مجدالہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورت مبارکہ کی روح سے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا مجدالہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجہ سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک باشعور بالعموم بیوی کو خطاب کرتے ہوئے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولا سے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے۔ خولا نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسے آزاد کریں؟ باخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی، اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ خولا نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ پیاس، ضعیف جسم کے ساتھ ان کی بنائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ غریب اور نادار آدمی ہے، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان سے کہو کہ ام المنذر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے بارشتر کھجورے لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔